يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على عبدك وحبيبك رسولك وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. دینی بھائیوں، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنا چاہیے. جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. میں نے خطبے میں سورہ سبا کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے. اس کا تعلق صدقہ خیرات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہے. صدقہ خیرات اسلام میں اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، کیونکہ صدقہ خیرات کرنے والے کے سچے ایمان کی دلیل ہے. یہ صدقہ خیرات کرنے والے کے صحیح ایمان کی دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں مال کی محبت کو رکھا ہے اور مال کو گن گن کر حساب کر کے جمع کر کے رکھنے کی کوشش انسان کی فطرت میں ہے. تو
تو گویا جو انسان صدقہ خیرات کر رہا ہے وہ اپنی فطرت کے خلاف جا کر کام کر رہا ہے، اپنی فطرت کی مخالفت کرتے ہوئے صدقہ خیرات کر رہا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے۔ کس بات کی دلیل؟ انسان کے سچے ایمان کی، اس کے صحیح ایمان کی دلیل ہے۔ اور یہ صدقہ خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرنا چاہیے، ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث مسلمان کو خرچ کرنے پر، ابھارنے پر آئی ہے، خرچ کرنے کی فضیلت کے بارے میں آئی ہے، اور ان سب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مسلمان کو صدقہ خیرات کرنے کے بعد، خرچ کرنے کے بعد اس کا اجر و ثواب صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ جن کو ہم خرچ کرتے ہیں، جن پر ہم خرچ کرتے ہیں، فقیر، مسکین، محتاج، کسی پر بھی خرچ کرتے ہو، ان سے کوئی امید نہیں رکھنا چاہیے، ان سے کوئی بدلے کی، فائدے کی امید نہیں رکھنا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقہ خیرات کرنے والوں کو وعدہ کیا ہے اور بدلہ دینے کا وعدہ کیا ہے، عوض دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے سخی ہے، فیاض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہم اللہ پر بھروسہ کریں، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو، میں تم کو بدلہ دوں گا، تو بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہم انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کم ہے۔ کیوں؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ ہم کو کوئی سیاستدان، سیاسی حکمران وعدہ کرے کہ اس الیکشن میں مجھے جتانے کے لیے محنت کرو، میں تمہیں جو ہے اس محنت کے بدلے میں کوئی اچھا جاب دوں گا، یا کوئی اچھی زمین الاٹ کر دوں گا، یا کوئی کام ایسا دے دوں گا، میں جیتنے کے بعد تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ رات دن ہم محنت کرتے ہیں، بیوی بچوں کو بھول جاتے ہیں، گھر کے کام بھول جاتے ہیں، پسینہ بھی نہیں دیکھتے، گرمی نہیں دیکھتے، کچھ نہیں دیکھتے، محنت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس پر اتنا بھروسہ ہے، حالانکہ وہ کافر ہوگا، مسلمان بھی نہیں ہوگا، بھروسہ بھی نہیں کہ وعدہ خلاف نہیں کرے گا۔ اتنا یقین ہم کو انسانوں پر ہے، اللہ تعالیٰ پر کیوں یقین نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ پر کیوں بھروسہ نہیں ہے جبکہ ہم مومن ہیں؟ مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرو، میں بدلہ دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کوئی ایسا نہیں کہ اللہ فقیر ہے، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تو پورے خزانوں کا مالک ہے، اللہ کے پاس بہت کچھ ہے دینے کے لیے۔ اس لیے بھائیوں، ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، اچھی روزی دینے والا ہے۔ اب یہ بدلہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، آخرت میں تو یقیناً دے گا اللہ تعالیٰ، آخرت میں یقیناً بدلہ دے گا۔ دنیا میں بھی یہ بدلہ ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی اللہ بدلہ دے سکتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندے سے کہ ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، انفق علیک، خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ کیا جملہ ہے اللہ تعالیٰ کا، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بول رہے ہیں کہ میں تجھ پر خرچ کروں گا، خرچ کر اللہ کے راستے میں، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ میں نے یہی بات بتائی کہ بس بھروسہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پر، خرچ کرنے والوں کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور دنیا میں بے شمار بندے ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے، جو اللہ کے راستے میں بے حساب دولت خرچ کر رہے ہیں، بس اسی وعدے کو لے کر کے اللہ ہم کو دینے والا ہے، اور اللہ دے رہا ہے۔ ہر زمانے میں مسلمانوں نے خرچ کیا، ہر زمانے میں، اور اللہ نے ان کو دیا، بہت دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے خرچ کرنے والوں کو اللہ کبھی محروم نہیں کرتا، خرچ کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ آباد رکھتا ہے، خوشحال رکھتا ہے۔ بخاری ہی کی ایک روایت ہے، روزانہ 2 فرشتے آتے ہیں، روزانہ ڈیلی 2 فرشتے آتے ہیں۔ ایک فرشتہ بد دعا کرتا ہے، اللہ آتی ممسکن تلفن،
اے اللہ جو بندہ مال و دولت کو خرچ نہیں کرتا، روک کر رکھا ہوا ہے، بخیلی کرتا ہے، تیرے راستے میں دینا نہیں چاہتا، اس کے مال کو تو ضائع کر دے، اس کے مال کو تو برباد کر دے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ایسے کیسے دولت مند تھے، مالدار تھے، اب بس اب وہ نہیں رہے، دولت والے نہیں رہے، پیسے والے نہیں رہے، یہ سب فرشتے کی بد دعا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ جو بندہ خرچ کرتا ہے تیرے راستے میں، تیری اطاعت میں، تیری فرما برداری میں، اس کو تو اس کا بدلہ عطا فرما، اس کا عوض عطا فرما۔ تو بھائیو اگر ہم کچھ بھی خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ خرچ کے ہم مالک ہیں، اس روپے کے، اس پہلے پیسے کے ہم مالک ہیں، نہیں۔ پورا قرآن پڑھیے، آپ قرآن مجید پڑھیے، یا علماء کی زبانیں آپ سنتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں جو اس مال سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ یہی بات پورے قرآن میں ملے گی آپ، ہم نے جو ان کو دیا ہے، ہم نے جو ان کو دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ خرچ کرنے والا دولت کا حقیقی مالک نہیں ہے، یہ رزق کا، یہ دولت کا حقیقی مالک رب العالمین ہے۔ ہم کیسے مالدار بنے؟ ہم کو دولت کیسے ملی؟ تقدیر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں دولت رکھا ہے، تمہاری تقدیر میں اللہ نے تم کو مالدار رکھا ہے، اس لیے تم دے رہے ہو، بس تقدیر ہے۔ دولت کسی کو علم کی وجہ سے نہیں ملتی، دولت کسی کو صلاحیت کی بنیاد پر نہیں ملتی، دولت کسی کو چالاکی ہوشیاری کی بنیاد پر نہیں ملتی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دولت جو ہے ایک تقدیر ہے۔ اب دنیا پھر کر دیکھیے، کتنے کروڑ پتی خاندانوں میں، گھروں میں آپ کو دیوانے ملیں گے جن کو غسل کرنے تک نہیں معلوم، لوگ پکڑ پکڑ کے نہلاتے دھلاتے گندے ہو کے پھرتے رہتے دیوانوں کی طرح پاگل ہو، لیکن لوگ بولیں گے آپ ان کو دیکھ رہے نا، یہ دیوانہ ایسا لگ رہا ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، بولیں گے اس کے پاس کون سا علم ہوگا؟ اسے خود منہ دھونے کے لیے سلیقہ نہیں اس کے پاس۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ناک پوچھنے کا سلیقہ نہیں ہے، غسل کرنے کی اسے فکر نہیں ہے۔ ایسے بے شمار دنیا میں پاگل دیوانے ہیں جو کروڑ پتی خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور دنیا میں جتنے بڑے بڑے علم والے ہیں، صلاحیت والے ہیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، علم والوں میں بڑے بڑے جج ہیں، بڑے بڑے لائر ہیں، بڑے بڑے پروفیسر لیکچررز ہیں دنیا کے اندر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسے علم والوں کے قطار ہے دنیا کے اندر، وہ سب کیا کرتے ہیں معلوم؟ نوکری کرتے ہیں، عدالت میں جا کر کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی کالج میں نوکری کر رہا ہے۔ علم دنیا میں سب سے زیادہ علم، IAS آفیسر، IPS آفیسر حکومتوں کو چلاتے ہیں، حکومتوں کے قانون بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ گورنمنٹ میں نوکری کرتے ہیں۔ سن میری بات؟ تو علم کی بنیاد، دولت علم اور صلاحیت کی بنیاد پر نہیں ملتی، یاد رکھو۔ تو ہم کو اللہ نے جو دیا ہے اس سے خرچ کرنا، کیونکہ اس کے حقیقی مالک نہیں ہے، حقیقی مالک رب العالمین ہے، وہ جسے چاہے دیتا ہے، جسے چاہے نہیں دیتا ہے، اس کی مرضی ہے، اس نے تقدیر ایسے بنایا ہے۔ اس لیے تو مومن سے اللہ نے کہا میری تقدیر پر تو راضی رہنا، بس میں تیری اچھی تقدیر بھی بنا سکتا ہوں، بری تقدیر بھی بنا سکتا ہوں، راضی رہنا۔ تو مومن اسی لیے اچھی تقدیر میں شکریہ ادا کرتا ہے، بری تقدیر میں صبر کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ چیزیں ہیں بھائیوں، باپ بچوں کی کفالت کر رہا ہے، ایک بادشاہ اپنی فوج اور ملٹری کی روزی دے رہا ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ باپ روزی کا ذمہ دار ہے، وہ بادشاہ روزی کا ذمہ دار ہے، نہیں، وہ باپ کا پیدا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، بادشاہ کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، باپ کی روزی کا ذمہ دار بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، بادشاہ کی روزی کا ذمہ دار بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بس اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے کو تقسیم کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو یہ مثالیں ہیں، یاد رکھو اللہ کا کتنا بڑا فضل و احسان ہوگا، اس کے دیے ہوئے مال کے خرچ کرنے پر بھی اللہ ہم کو اجر و ثواب کا وعدہ کر رہا ہے، اس کا دیا ہوا، اس کے دیے ہوئے مال کو اگر ہم خرچ کرتے ہیں تو اس پر بھی اللہ ہم کو بدلہ دینے کا وعدہ کر رہا ہے، اس پر بھی ہم کو کئی کئی نعمتوں کا وعدہ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو بھائیوں، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، بڑھا چڑھا کر دوں گا، خوب دوں گا، میں ملٹیپل کر کے دوں گا۔ سمجھ میری بات؟
جس کو ضرب بولتے ہیں، انگلش میں ملٹیپل بولتے ہیں، عربی میں اضافہ مضافہ بولتے ہیں. آیت میں قرآن مجید کے اندر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے گا؟ یضاعف لہ اضعافا کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر بدلا دے گا. واللہ یقبض ویبسط، دیکھو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کسی کی روزی کو تنگ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کسی کی روزی کو کشادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم سب کو مر کر جانا ہے، تم سب کو اللہ کے پاس ہی جانا ہے، ہمیشہ کسی کو دنیا میں رہنا نہیں. تو بھائیو، یہ روزی کی تنگی، یہ کشادگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے. قرض حسنہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے کہا کہ قرض حسنہ دو، کیا مراد ہے اس سے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. جس طرح ہم جان خرچ کرتے ہیں وقت پڑنے پر، ایک مسلمان اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر، دین کے نام پر وقت پڑنے پر اپنی جان دے سکتا ہے، اسی طرح اپنی مال کی قربانی بھی دینا چاہیے. جب انسان جان دینے تیار ہے اسلام کے لیے، مال خرچ کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ مال خرچ کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ تو یہی اسلامی تعلیمات ہے بھائیو. اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں. خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا مال، بلکہ اللہ دگنا کر کے دیتا ہے. پھر ظاہری معنوی برکت آتی ہے مال کے اندر. وہ برکت کبھی ہم کو نظر آتی ہے، کبھی نہیں آتی، لیکن برکت ہے. آخرت کے اندر تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کر دیتے ہیں، بندہ حیران ہو جائے گا کہ ہمیں اتنا ثواب کمایا. تو بھائیو، صدقہ خیرات کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ اتنا اجر رکھا ہے، اتنا ثواب رکھا ہے، اس سے اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی اور اس کے دل کو سکون ملے گا. اتنا رکھا اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر. تو ہم اگر سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون چاہتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے. جو صدقہ خیرات نہیں کرتے پریشان رہتے، پریشان رہتے. کوئی پریشانی بتاتا، کوئی نہیں بتاتا، لیکن اللہ پریشان رکھتا ہے. سمجھ میری بات؟ یہاں آپ نے مت سنا بھی، صدقہ خیرات کرنے والوں کو دل کا سکون ملتا ہے. صدقہ کرنا افضل عمل ہے، اللہ کا پسندیدہ عمل ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے سے بیہقی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ سرور تدخل علی مؤمن. اللہ کے پسندیدہ اعمال میں سے عمل یہ ہے کہ آپ کسی مومن کو اچانک خوشی دے دیں، کسی مومن بندے کو اچانک خوش کر دے، کچھ لے کر اچانک دے دے. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے فلاں لا کر دے گا، اب دے دے. کسی فقیر کو، محتاج کو انتظام کر دے، کتنا خوش ہوگا وہ. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندہ عمل ہے. تکشف عنہ کربتن، کسی مومن کی تکلیف کو اچانک آپ دور کر دیں، اللہ کو یہ عمل پسند ہے. تقضی عنہ دینن، کسی مومن کا آپ قرض ادا کر دیں، اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے. اور تطرد عنہ جوعا، کسی مومن کی بھوک مٹا دیں. کتنے لوگ ہمارے آس پاس ہیں جو پریشان حال ہیں، جو قرضوں میں ہیں، چھوٹے موٹے قرضوں میں، جن کو ہم ادا کر سکتے ہیں، بھوکے ہیں، بھوکے ہیں، ہمارے آس پاس ہیں، ہمارے دوستوں میں ہیں، ہماری جماعت میں ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں ہیں. بس کیوں ایسا ہے کہ ہم ان کی ضرورتیں پوری کرنا نہیں چاہتے؟ کیوں؟ کہ ہم مومن نہیں ہیں، کہ ہم کو اسلامی تعلیمات نہیں دی گئی ہے. ہم ان کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہیے، ہم ان کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہیے، ان کے دکھ کو دور کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور اچھا رکھے گا، مزید اچھا رکھے گا. تو بھائیو، صدقہ خیرات کرنے والے کے درجے کو اللہ بلند کرتا ہے. ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا 4 لوگوں کے لیے، اس میں سے ایک بندہ وہ ہے رزقہ اللہ مالا وعلما، جس کو اللہ تعالیٰ مال بھی دیتا ہے، علم بھی دیتا ہے. فهو يتقي فيه ربه، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. يصل فيه رحمه، صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے مال اور علم کی بنیاد پر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے. رشتہ داروں میں جو محتاج ہے، غریب ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ان کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھتا ہے، ان کے کپڑے لتے کا جو ہے وہ ہمیشہ جو دیکھ بھال کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، ان کے لباس کا انتظام کرتا ہے. تو ایسے انسان کے لیے اللہ نے فرمایا اس کا درجہ بہت بلند کرے گا. وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِي حَقًّا، اور اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، خاندان کا حق بھی ادا کرتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرتا ہے. فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ سب سے بلند درجے پر ہوگا. ہم بلند درجہ اللہ کے پاس نہیں پانا چاہتے، پانا چاہیے، مومن کو کوشش کرنا چاہیے. تو بھائیو، صدقہ خیرات بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں اور مشکلات سے نجات دلاتا ہے. صدقہ خیرات کر کے دیکھیے، نجات ہے. کئی لوگ سلف صالحین میں بھی ایسے گزرے ہیں، بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے تھے، صدقہ خیرات کر دیتے،
शिफा मिल जाती थी। समझ में आ रही बात? इतनी बरकत है सबका खैरात के अंदर। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा तसद्दक़ अहदुम बिसदक़तिन मिन तय्यिब, तुम में से कोई आदमी पाकीज़ा माल खर्च करता है, वला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यिब, और अल्लाह ताला पाकीज़ा माल ही कबूल करता है, इल्ला अख़ज़ रहमानु बियमीनिही, मगर रहमान अल्लाह तबारक व तआला, उसका दूसरा नाम रहमान है, वो अपने दाएं हाथ में लेता है उस सदका खैरात को। वह इनकान तमरतन, अगर वो खजूर है, फयरबू फी कफ़्फ़िर रहमान, और रहमान की हथेली में बढ़ता है सदका खैरात। अगर एक फल है, खजूर है, वो बढ़ता है रहमान की हथेली में, हत्ता तकून आदम मिनल जबल, यहाँ तक कि क़यामत में आपको वो जो खजूर आपने सदका खैरात किया था वो इतना बढ़ता है, पहाड़ से भी अजीम हो जाता है, पहाड़ से भी बड़ा हो जाता है सदका खैरात। अल्लाह कैसे बढ़ाते हैं इसको? कमा युरब्बी अहदुकुम फुलूको व फसीलुहु, जैसा कि तुम में से कोई आदमी घोड़े के बच्चे को पाल कर परवरिश करके बड़ा करता है, या गाय के बच्चे को, बछड़े को जो पाल कर बड़ा करता है, वैसे अल्लाह ताला तुम्हारे सदका खैरात की देखभाल करता है, उसको बढ़ाता है, परवान चढ़ाता है। ये सारी बातें हैं भाइयों, इसलिए हम सदका खैरात करें। सदका खैरात बुराइयों को, खताओं को, गुनाहों को जो मिटाने का एक जरिया है। तिरमिज़ी की हदीस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वसदक़तु तुत्फ़िउल ख़तिया, सदका जो खताओं को मिटा देता है, बुझा देता है, कमा युत्फ़िउल माउन नार, जैसे पानी आग को बुझाता है। पानी क्या करता है? आग को बुझा देता है। वैसे हमारे सदका खैरात, हम गुनहगार हैं, इंसान हैं, गुनाह करते हैं, हमारे गुनाह मिट जाते हैं, धुल जाते हैं। तो भाइयों, सदका खैरात करने से माल में बरकत आती है, रिज़्क़ में बरकत आती है, अल्लाह ताला के अज़ाब से बचने का जरिया है। बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़ुन्नार वलो बिशिक्क़ि तमरतिन, लोगों जहन्नम की आग से बचो, अगरचे कि खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, पूरा खजूर नहीं, खजूर का टुकड़ा, पीस, खजूर का टुकड़ा ही देकर तुम जहन्नम से बच सकते हो। तो सदका खैरात करो। तुम्हारे में उतनी ताकत है, तुम पूरा खजूर सदका नहीं कर सकते, तुम आधा खजूर सदका करने की ताकत रखते हो, लेकिन सदका करो और जहन्नम से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। सदका खैरात करने के लिए जरूरी नहीं कि कोई करोड़पति और अरबपति हो, नहीं, दिल की जरूरत है, आपका दिल मालदार होना चाहिए। समझ में आ रही बात? सदका खैरात करने के लिए जरूरी नहीं इस्लाम के अंदर कि आपका बैंक बैलेंस हो, सदका खैरात करने के लिए इंसान का ईमान मजबूत होना चाहिए, उसके दिल के अंदर जो मालदारी होना चाहिए, ये बात शरीयत ने बताई है। दूसरे लोग सोचते हैं आमतौर पर हम कुछ नहीं, हम क्या सदका करेंगे, ये कमजोर ईमान की दलील है, ये काफिरों का ख्याल है, ये गैर मुस्लिमों की सोच है। भाई आप कैसे सोचते हैं कि मुझे खुद नहीं है मैं कैसा दूंगा? नहीं, आप दीजिए, अल्लाह आपको देगा, आप दीजिए, आपके पास नहीं है पैसा, कम है, आप दीजिए, आपको अल्लाह जरूर देगा। ये कैसा सोचते हैं कि मेरे पास ही देने के लिए नहीं है, मेरे पास ही खाने के लिए क्यों नहीं है आपके पास? आप ये सोच रहे हैं कि मैं करोड़पति बनूंगा तो दूंगा, लखपति बनूंगा तो दूंगा, अब मेरे पास मामूली जिंदगी में मिडिल क्लास का हूं, कैसे दे सकता हूं? नहीं, ये गलत सोच है, ये गलत सोच है। आप 1 रुपया भी अगर सदका खैरात करना चाहते हैं कीजिए, शर्माना नहीं। अल्लाह ताला आपको 1 रुपये के बदले 700 रुपये देने का वादा कर रहे हैं, और अल्लाह जरूर देगा। अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता, अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। आपकी जितनी ताकत है उतना सदका खैरात करते रहिए। अल्लाह ताला ने मोमिन बंदों से ये कहा है, सदका खैरात करना भी मैंने बताया सच्चे ईमान की निशानी है, रब्बुल आलमीन से हुस्न ज़न है। जो बंदा सदका खैरात करता है, अल्लाह की राह में खर्च करता है, वो गया अल्लाह से, अल्लाह के बारे में अच्छा सोचता है कि हाँ अल्लाह बहुत अच्छा है, मैं दूंगा तो अल्लाह दूंगा, अल्लाह के बारे में अच्छा ख्याल रखता हूं। जो सदका खैरात नहीं करता वो अल्लाह के बारे में बुरा ख्याल रखता है। अल्लाह ने तो कहा दो करके मैं दूंगा, अल्लाह नहीं दिया तो मैं अगर खर्च कर दिया 100 रुपया, अल्लाह नहीं दिया तो। जो नहीं खर्च करने वाला अल्लाह से बदगुमानी करता है, अल्लाह से बुरे ख्यालात रखता है। खर्च करने वाला अल्लाह तबारक तआला से अच्छा ख्याल रखता है, उसने ज़न रखता है अल्लाह तबारक तआला से। तो भाइयों खर्च कीजिए। मोमिन बंदा जो है खर्च करके शैतान को हरा देता है, शैतान पर गालिब आ जाता है। शैतान वसवसे डालता है कि खर्च मत करो अल्लाह के रास्ते में, लेकिन मोमिन बंदा शैतान के जाल में नहीं फंसता, बखीली कंजूसी नहीं करता, बल्कि शैतान को हरा कर खर्च करता है, शैतान को हरा कर खर्च करता है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, कितनी सच्ची बात है, अश-शैतान यईदुकुमुल फ़क्र, शैतान तुमको फकीरी मोहताजी से डराता है, धमकाता है। अरे तुम खर्च करोगे तो तुम्हारे बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तुम खर्च करोगे तो इतने रुपए कम हो जाएंगे। कितना खर्च करोगे तुम?
ہر جمعہ کرو گے، ہر روز کرو گے، ہر جمعہ کرو گے تو ایک جمعہ 500، 2 جمعہ 2000، ایسے حساب سکھاتا ہے شیطان۔ مہینے میں 2000 خرچ کرو گے تم فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے۔ مہینے میں 5000 خرچ کرو گے، ہفتے میں مہینے میں 20000 ہو جائیں گے۔ شیطان حساب کرا کرا کے ڈراتا ہے، شیطان حساب کرا کرا کے ڈراتا ہے۔ مومن بندہ شیطان کے حساب میں نہیں آتا، وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر خرچ کرتا ہے۔ اس لیے مومن شیطان کو ہرا کر خرچ کرتا ہے، مومن جیتتا ہے خرچ کر کے، شیطان ہار جاتا ہے۔ لیکن جو مومن ایمان کمزور ہے وہ بخیل بن جاتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے، شیطان کے وسوسے میں آ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ میں آخر میں فقیر بن جاؤں گا، آخر میں محتاج ہو جاؤں گا، آخر میرے پیسے کم ہو جائیں گے، روپے کم ہو جائیں گے۔ شیطان ڈر جاتا ہے اس کے وعدے سے۔ یأمرکم بالفحشاء، شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے ڈراتا ہے، بے حیائی کے کاموں میں خرچ کراتا ہے۔ ہاں شیطان کہتا ہے یہاں خرچ کرو، یہاں خرچ کرو، چلتا، برائی کے کاموں میں خرچ کرو، چلتا، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ڈراتا ہے، فقیر بن جاؤ گے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا ہے تمہیں بخش دے گا، تمہیں مغفرت عطا فرمائے گا، فضل عطا فرمائے گا، واللہ واسع علیم۔ تو لوگوں، شیطان بھلے کاموں میں خرچ کرنے سے ڈراتا ہے، تم فقیر بن جاؤ گے، تم خلاش ہو جاؤ گے، اور برے کاموں کو سجا کر سنوار کر پیش کرتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر، شادی محلوں پر خرچ کرو، شیطان ابھارتا ہے تم کو، خوب خرچ کرو، دنیا میں سب سے اچھے سے تک ہوگا شادی محل وہاں جاؤ بولتا، تمہاری دولت جیسی ہے ویسے خیالات پیدا کرتا ہے شیطان۔ 5 لاکھ کی شادی تو سب کرتے ہیں، تم 10 لاکھ کی شادی محل لو، سمجھ میری بات، ویڈیو عام سب کرتے ہیں، تم جو ایک دنیا میں ایڈوانس میں جو ویڈیوگرافی ہے وہ کرو تم۔ پیسے والوں کو شیطان ایسے خرچ کراتا ہے، وہ خرچ کرتے ہیں، کہتے ہیں جو ویڈیوگرافی والے ان کو کہتے ہیں کہ تصویریں اچھی آنا بھائی، 1000 کی جگہ 2000 لو، 10,000 20,000 لو۔ یہاں یہ بات شادی میں اچھا انتظام کرنا، مہمانوں کو پریشانی نہیں ہونا، تمہاری شادی میں اگر 10 لاکھ ہے 11 لاکھ لو، لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونا مہمانوں کو۔ یہ سب شیطان، یعنی مثالیں دے رہا ہوں، ایسی بے شمار مثالیں سماج کے اندر برائی پر شیطان ایسے کرتا ہے۔ مقدمات میں ہم پھنس جاتے ہیں، کیس میں پھنس جاتے ہیں، لائر کو کہتے ہیں کتنے بھی پیسے جانے دو، ہارنا نہیں، پیسے کی فکر مت کرو، میں لٹاؤں گا، خرچ کرو اور جیتو کیس۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جو دنیا کی پریشانیاں ہیں، شیطان برائیوں پر خرچ کرنے پر ابھارتا ہے، کوئی مسجد بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے، بیماری کے علاج کے لیے، بچوں کی پڑھائی لکھائی کے لیے، گھر میں پانی کھانے پینے کے لیے، اور گھر کے بچوں کی اسکول فیس کے لیے آپ کے پاس آتا ہے، اس کے چپل گھس جاتے ہیں، آپ 100-200 دینے کے لیے جو تڑپا دیتے ہیں۔ ان چندہ وصول کرنے والوں کو، چاہے مسجد کا مسئلہ ہو، میں نے جو مثالیں دی ابھی، غریبوں کے مسائل ہو، مسجد کے مسائل ہو، مدارس کے مسائل ہو، ان کے دینے کے لیے 100 روپے 500 روپے 1000 روپے حساب کتاب کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ان کو 1000 بار 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 پھراتے۔ سمجھ میری بات؟ یہ ساری چیزیں بھائیوں، یہ سب کیا ہے؟ شیطان کی چال ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ جو ہے صدقہ خیرات کرنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد کو آئیں گے تو ٹیکس لگتا ہے، ہم پر ٹیکس لگتا ہے، ہم مسجد کو جائیں گے تو ہم پر جو ہے جمعہ جو ہے جرمانہ لگتا ہے۔ سب غلط سوچ ہے، غیر مسلموں کی سوچ ہے بھائیوں۔ مسلمان ایسا نہیں، مسلمان جمعہ کو مسجد کو آتا ہے، اپنے جیب میں کچھ پیسے رکھ کے آتا ہے، یہ مسلمانوں کی شان ہے۔ گھر سے نکلتے وقت مسجد کو، جمعہ کو خاص کر کے اپنے جیب کو پیسے رکھ کر آتا ہے کہ آج کوئی محتاج آئے گا مسجد میں، آج کوئی چندے کا اعلان ہوگا، آج کسی کی ضرورت ہوگی، میں پوری کروں گا۔ یہ مسلمان کی سوچ ہے بھائیوں۔ آپ سب یاد رکھو، آپ سب یاد رکھو، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کیا آپ 10 روپے نہیں دے سکتے جمعہ کے دن؟ آپ 10 روپے نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں؟ آپ سوچئے کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں 10 روپے نہیں دے سکتے جمعہ کے دن؟ آپ 10 روپے خرچ کیجیے، 10 روپے خرچ کیجیے۔ آپ اس کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ آپ 10 روپے لے کر آ رہے ہیں گھر سے، میں آپ 10 روپے میں خرچ کروں گا جمعہ کے دن، وہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے، آپ کے سچے ایمان کی دلیل ہے۔ آپ ایسے ہی آ رہے ہیں، ایسے ہی جا رہے ہیں، کیا مطلب ہے کہ آپ مومن ہیں؟ آپ آخر زندگی کے کس حصے میں خرچ کرنا سیکھیں گے؟ آپ 10 کروڑ 10 لاکھ 10,000 کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ ہر آدمی جمعہ کے دن آتے ہوئے 10 روپے رکھ کر آئے، آج میں 10 روپے کسی مسکین کو دوں گا، کسی بیمار کو دوں گا، کسی مدرسے کو دوں گا، کسی مسجد کو دوں گا، جو مسجد کو آتے ہی یہ 10 روپے دوں گا میں۔ یقین جانو
اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو 10 کے جو ہے 700 سے ملٹیپل کر کے دے گا, 700 گنا دے گا. کیا آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ تو بھائیو 10 روپے خرچ کرنے کی عادت ڈالو, صرف 10 روپے. 10 روپے کی کوئی حیثیت آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن اللہ کے پاس ہے. آپ کے پاس کوئی حیثیت نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس لیے آپ اس جمعہ کے بعد میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, اس جمعہ کے بعد مرتے دم تک آپ کسی بھی مسجد کو جائیں, زندگی بھر 10 روپے ضرور رکھ کر جائیے. 10 روپے ضرور مسجد کو لے جائیے جمعہ کے دن, اور 10 روپے ضرور چندہ دیجیے. کسی کو بھی جو بھی آتے ہیں, چاہے مدرسہ ہو, مسجد ہو, بیمار ہو, اس کو حقیر مت سمجھیے. آج 10 روپے دیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو بعد میں چل کر پتہ نہیں کیا کیا صدقہ خیرات کرنے کی طاقت دے گا. لیکن کم سے کم 10 روپے رکھ کر آئیے کہ میں آج اللہ کے راستے میں 10 روپے میں دے کر جاؤں گا, خرچ کر کے جاؤں گا. یہ نیت کر کے اٹھیے, اللہ برکت دے گا آپ کے مال میں, اولاد میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خرچ کرنے والوں میں شامل فرمائے, بخیلوں اور کنجوسوں میں شامل ہونے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے. آخر میں دعا کی درخواست ہے آپ سب سے بھی, ہم لوگوں سے. یہ جو مسجد محمدیہ کے آر روڈ ہسکوٹے میں بنائی گئی ہے, اس مسجد کے جو بانی ہیں اور اس مسجد کے جو صدر ہیں جناب نذیر احمد صاحب, ہسکوٹے کے مالداروں میں سے ایک مالدار شخص تھے اور ایک اچھے آدمی تھے. کل ان کا انتقال ہوا. ہم سب نے جو ہے ان کی تدفین کی, نماز جنازہ پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے شرف قبول عطا فرمائے. یہ مسجد جس میں ہم اور آپ موجود ہیں, آپ سب کو معلوم ہے جو یہاں زمین کا کاروبار کرتے ہیں, یہ جو علاقہ ہے کے آر روڈ, یہاں زمین کی کیا قیمت ہے, دکانوں کی کرایہ کیا ہے, آپ سب کو معلوم ہے. 25,000 سے 50,000 تک اسکوائر فٹ ہے یہاں پر. سمجھ میری بات, ایسی مہنگی زمین انہوں نے اپنی ذاتی زمین اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے وقف کی. یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے بھی بتایا نا, لوگ مسجدوں کو دینے, مدرسوں کو دینے کے لیے جمعہ نہیں پڑھتے. ارے ہم جائیں گے تو چندے والے آ جائیں گے, ہم کو ٹیکس دینا پڑے گا, جرمانہ دینا پڑے گا. ایسے لوگ بھی. میں نے بتایا نا, تاریخ اسلام بھری پڑی ہے ہماری. لوگوں نے مدرسے بنائے اپنے خاص پیسوں سے, مسجدیں بنائی, سرائے بنائے, مہمان خانے بنائے. بہت بڑی قربانی ہمارے مسلمانوں نے کی. اب جو ہندوستان کے اندر وقف کا مسئلہ چل رہا ہے, آپ کو معلوم ہے, مسلمان ماں باپ نے, ہمارے اسلاف نے, باپ دادا نے, مسلمانوں نے جو اللہ کے راستے میں وقف کیا غریبوں محتاجوں کے لیے, اس کی کتنی جائیداد ہے وقف میں, اتنی جائیداد ہے کہ پورا ہندوستان چلا سکتے ہیں آپ. اتنی جائیداد وقف میں پڑی. کیوں؟ ان لوگوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا, وقف کر کے چلے گئے. تو ہمارے اس مسجد کے صدر صاحب بھی اپنی ذاتی زمین سے یہ مسجد کی زمین جو انہوں نے وقف کی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ جو عمل ہے, یہ جو نیکی ہے, ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے خاندان والوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنائے اور ان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے والا بنائے. اور ان کے جو پسماندگان ہیں, جو لوگ غم میں ہیں, دکھ میں ہیں, ہم سب بھی ان کے دکھ میں شریک ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور ہم مسلمانوں کے جتنے لوگ بھی وفات پائے ہیں, زندہ ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں, اللہ سب کی مغفرت فرمائے. آمین. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.